الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے عطائے مدینے دی مٹی عطائے مدینے دی مٹی کرم دی ہوائے مدینے دی مٹی جتھوں دل کرے تو کھا کے ویکھ لے شفائے مدینے دی مٹی عزت و وقار کی مسند پر براجمان
خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، آپ کے علم میں ہے حاجی صاحبان فریضہ حج ادا کرنے کے بعد دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے جوگ در جوگ جا رہے ہیں۔ کچھ جا چکے ہیں اور کچھ جانے کی تیاری میں ہیں اور کچھ دلوں میں جانے کی امنگ اور انتظار میں ہیں۔ اس موسم کی مناسبت سے گفتگو کا عنوان حاضری دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین حقائق جاننے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء 5ویں پارے کی آیت نمبر 64 آپ نے سماعت کی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں گناہوں کو معاف کرنے کا ایک نسخہ بتایا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کا طریقہ اور ایک راستہ بتایا ہے۔ 5ویں پارے کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رسول کے غلاموں، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، جب تم سے کوئی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائیں، اپنی جان پہ جب تم ظلم کر بیٹھو جاؤکا، تو پھر تم میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز پہ آ جاؤ۔ یہ قرآن مجید ہمیں گناہ بخشوانے کا ایک راستہ اور نسخہ دے رہا ہے کہ جب تم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو تو پھر آؤ دربار مصطفیٰ پہ، فاستغفروا اللہ، وہاں آ کے تم میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز پر آ کر دربار مصطفیٰ میں پہنچ کر مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ فاستغفروا اللہ، اللہ کی ذات سے سوال کرو، پس تم اللہ سے استغفار کرو، پس تم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو در مصطفیٰ پہ پہنچ کے۔ اللہ تعالی ہمیں راستہ کون سا دکھا رہا ہے؟ جاؤ کا، آ جاؤ دربار مصطفیٰ میں، اور پھر وہاں آ کے پکارو کس کو؟ اللہ کو۔ فاستغفروا اللہ، پس تم استغفار کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے بخشش کی طلب کرو، سوال کرو۔ واستغفر لهم الرسول، جب تم دہلیز مصطفیٰ پر آ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو تو واستغفر لهم الرسول، تمہاری اس دعا پہ میرا رسول سفارش کر دے، تمہارے اس مانگنے پر، تمہارے سوال کرنے پر، جب تم اللہ سے استغفار کرو اور تمہارے استغفار پر میرے رسول حضور نبی رحمت سفارش کر دیں تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے، اللہ تم پہ اپنی رحمت کا بادل بھی برسائے گا۔ یقیناً یہ آیت کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر ہم اپنی جان پہ ظلم کر لیں تو کس کی دہلیز پہ آئیں؟ در مصطفیٰ پہ۔ بولیے کس کی دہلیز پہ آئیں؟ در مصطفیٰ پہ۔ جو جانا چاہتے ہیں وہ بولیں گے کس کی دہلیز پہ آئیں؟ در مصطفیٰ پہ آ جائیں، کیونکہ یہ وہ در ہے جس در پہ کسی سائل کو انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ پھر میں عرض کروں 5واں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 64 کہ آ جاؤ میرے محبوب کی دہلیز پہ گناہ گارو۔ رب نے ہمیں کس کا راستہ دکھایا؟ اپنے محبوب کا، محبوب پروردگار کا راستہ محبوب کے رب نے ہمیں دکھایا کہ آؤ میرے محبوب کی دہلیز پر، یہاں آ کے پھر تم اللہ سے سوال کرو،
توبہ کرو، استغفار کرو، پھر تمہاری استغفار پہ میرا رسول سفارش کر دے، میرا رسول تمہاری دعا پر آمین کہہ دے، سفارش کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو بھی قبول کرے گا، تم پہ رحمت کا بادل بھی برسائے گا۔ اب اس آیت کے زمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود حکم دیا۔ صحابہ فرماتے من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، ایک حدیث کے لفظ ہیں حلت شفاعتی، اس کے لیے میری سفارش، میری شفاعت حلال ہو گئی۔ کس کے لیے؟ جس نے اپنی جاگتی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں میرے در پہ حاضری دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں در مصطفیٰ کی تلقین کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میرے دہلیز پہ آؤ، میری قبر کی زیارت کرو، تم پہ میری سفارش۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا جس نے میرے جانے کے بعد میرے در پہ حاضری دی، جس نے میرے ظاہری پردے کے بعد میرے دربار پہ حاضر ہو کر میری دہلیز پہ آ کر میری زیارت کی، وہ یوں سمجھے کہ اس نے میری زندگی میں آ کے میرا دیدار کیا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آپ کے صحابی حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ آنا، فرمایا جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، اور وہ میرے دربار پہ نہ آیا، میری زیارت کے لیے نہ آیا، یعنی مدینہ پاک نہ آیا، تو فرمایا اس نے میری جان پہ ظلم کیا ہے۔ اور جس نے بیت اللہ کا طواف کیا پھر میرے مدینے پاک میں آیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ایک دیہاتی تھے، دیہات کے رہنے والے، ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن تھے رسول اللہ کی دہلیز کے غلام۔ حضور کی رحلت کے بعد، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد رسول اللہ کی دہلیز پہ آئے، رسول اللہ کی قبر مبارک پہ آ کے عرض گزار ہوئے کہ اے میرے رب، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور یہ تیرا محبوب ہے۔ بندے کو اس سے مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، تو میرا رب ہے، میں تیرا، اگر بندے ہیں تو بولے میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور یہ تیرا محبوب ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، تیرا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا، تیرا بندہ برباد ہو جائے گا، تیرا محبوب پریشان ہو جائے گا۔ وہاں صحابی رسول تیرے مانگنے کے صدقے میرا رب فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پہ ثابت قدم رہا۔ یہ ہمارے رب کا ارشاد ہے، جس نے کہا میرا پروردگار اللہ ہے، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، بولو اللہ کے بندو میرا رب اللہ ہے، ثابت قدم رہا۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثابت قدم رہا، خاتمہ اس بات پہ ہوا کہ میرا رب اللہ ہے، فرمایا اس پر میری رحمت کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اسے کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ایسے بندے کو ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ لیکن دعویٰ کس چیز کا؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو کہا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یہ تیرا محبوب ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میری خطائیں، میرے گناہ معاف نہ کیے،
تیرا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا، تیرا بندہ برباد ہو جائے گا، تیرا محبوب غمگین ہو جائے گا۔ تو مجھے اگر معاف کر دے گا، تیرا دشمن برباد ہو جائے گا، تیرا بندہ آباد ہو جائے گا، اور تیرا محبوب خوش ہو جائے گا۔ تو مجھے معاف فرما۔ اگلی بات سنیں، تھا دیہاتی لیکن مانگنے کا سلیقہ اسے آتا تھا، اس کے صدقہ میں ہمیں بھی اپنے اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے۔ عرض کرنے لگا رب ذوالجلال میرے خاندان میں، میرے قبیلے کے اگر بڑے لوگ سردار دنیا سے چلے جائیں، جب ہم انہیں قبر میں اتارتے ہیں، ان کی قبر پہ غلاموں کو لا کے آزاد کرتے ہیں۔ کنہیں لا کے؟ غلاموں کو لا کے آزاد کرتے ہیں۔ میں گناہگار غلام ہوں، وہاں تیرے مانگنے کے صدقے، تیرے مانگنے کے انداز کے قربان جائیں۔ میں گناہگار غلام ہوں۔ ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے۔ بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اور غلام بندے کو کہتے ہیں، بندگی کرنے والا غلام ہی ہوتا ہے۔ ہم کس کے نوکر ہیں؟ اللہ غنی وانتم الفقراء کا لوگوں تم سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، بادشاہ اللہ ہے۔ کہا میرے رب میں گناہگار غلام ہوں اور میں کسی کی قبر پہ نہیں آیا، میں تیرے محبوب کی قبر پہ آیا ہوں، روضہ مصطفیٰ پہ آیا ہوں۔ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، تیری محبوب کی دہلیز پہ آیا ہوں۔ اے رب ذوالجلال ہمارے قبیلے کے سردار دنیا سے چلے جائیں، ہم قبر پہ لا کے غلام آزاد کرتے ہیں۔ میں تیرے محبوب کی قبر پہ آیا ہوں، اس غلام کو گناہوں سے آزاد کر دے۔ بس لگی آنکھ آواز آئی، تو نے جس کا نام لیا ہے اس نام کے صدقے میں ہم نے تیرے گناہوں کو دھو ڈالا، تجھے پاک کر دیا ہے۔ تو کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، جب تم گناہ کر بیٹھو، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، تو آ جاؤ میرے محبوب کی دہلیز پر، میرے مصطفیٰ کے مدینے میں آ جاؤ، پھر اللہ سے مانگو، میرا محبوب سفارش کر دے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، مصطفیٰ کی سفارش پر اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا اور تم پہ اپنی رحمت کے بادل بھی برسائے گا۔ حضرت داؤد طائی یہ بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، ان کا یارانہ تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور امام جعفر صادق رسول اللہ کے نواسے ہیں، امام زین العابدین کے لخت جگر ہیں، اور امام زین العابدین امام حسین کے نور نظر ہیں، اور امام حسین مولا علی کے دل پارا ہیں، اور حسین کو میرے رسول نے کہا یہ مجھ سے ہے اور میں حسین کی ذات سے ہوں۔ حضور نے انہیں اپنے بیٹے کہا ہے۔ امام جعفر صادق، ان کو علیہ السلام بھی کہنا جائز، ان کو رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہنا جائز۔ ان کا یارانہ تھا حضرت داؤد طائی کے ساتھ، یہ بہت بڑے صوفی تھے، حج سے واپس آئے، عراق میں جلوہ گر تھے۔ امام جعفر نے حضرت داؤد طائی سے کہا جس نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کیا، اللہ اس کو کبھی دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ ایک مرتبہ جس نے ایمان کی حالت میں بیت اللہ کو دیکھا، اللہ کبھی اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اس بات پہ بحث ہو گئی، اس بات پہ آپس میں تکرار ہو گیا۔ آپ نے کہا میں کہہ رہا ہوں جس نے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں بیت اللہ کو دیکھا، حدیث ہے اللہ اسے کبھی دوزخ میں نہیں ڈالے گا، تو بولتا کیوں نہیں؟ داؤد طائی عرض گزار ہوئے آپ نواسہ رسول ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں فتویٰ کیسے دوں جبکہ آپ بات مکمل نہیں کر رہے، آپ بات ادھوری کر رہے ہیں، بات مکمل فرمائیں، میں فتویٰ دیتا ہوں۔ فرمایا یہ حدیث میں نے سنائی ہے، اگلی بات تو سنا۔ کہا میرا ایمان یہ کہتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں بیت اللہ کو دیکھا، اللہ اسے کبھی دوزخ میں نہیں ڈالے گا،
اور جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کے در کو دیکھا اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ فرمایا میں نے تو اپنی بات پہ دلیل کے طور پہ حدیث پاک رکھی ہے، تو اپنی اس بات پہ دلیل دے۔ کہا حضور مکہ کو دیکھنے والا، مکہ پاک کا دیدار کرنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا، لیکن مکہ پاک میں آپ کو کہیں جنت نظر نہیں آئے گی، مدینہ پاک میں آپ کو ریاض الجنت نظر آئے گا۔ مکے میں کہیں جنت کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن مکے کو دیکھنے والا جنت میں جائے گا، لیکن اللہ نے مدینہ پاک میں تو ریاض الجنت بنائی ہے نا، اور جس نے ایک مرتبہ وہاں نفل پڑھ لیے اللہ تعالیٰ اس کو پھر جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ فرمایا کیا دلیل ہے؟ کہا رب کا حکم ہے، جو ایک مرتبہ جنت میں آ جائے گا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو ایک مرتبہ ریاض الجنت میں آ جائے گا اسے پھر جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ میری دلیل ہے۔ کہا حضرت ادریس علیہ السلام کا یارانہ تھا رضوان جنت سے، جنت کا جو دروغہ ہے جس کے پاس جنت کی کنجی ہے، چابی ہے، اس کا نام ہے رضوان۔ اس کی دوستی تھی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ ادریس علیہ السلام نے ایک دن اس سے فرمایا تو ہماری زمین کی سیر کرنے آتا ہے، ہمیں بھی تو اپنی جنت کی سیر کروانا، اللہ ہمیں بھی جنت کی سیر کروا دے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارا دل مصطفیٰ کی محبت سے آباد ہے، جنت بھی ہمارے سے آباد ہوگی۔ ادریس علیہ السلام نے کہا ہمیں بھی تو جنت کی سیر کروا۔ کہا جناب تشریف لائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے، جنت میں حاضر ہوئے، جنت کو دیکھا، سیر کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا جنتی جنت میں سیر کرے گا، سفر نہیں کرے گا، سفر بندے کو تھکا دیتا ہے، سیر نہیں تھکاتی۔ ادریس علیہ السلام سیر فرمانے لگے، دروغہ جنت بولا، رضوان نے کہا سرکار چلیے، آپ نے سیر فرما لی ہے۔ فرمایا کدھر؟ کہا جنت سے باہر چلیے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ سیر کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہا تو نے رب کا قانون نہیں پڑھا، جو ایک مرتبہ جنت میں آ جائے اسے نکالا نہیں جائے گا، میں جنت میں آ چکا ہوں، میں جنت سے جا۔ رضوان پریشان ہوا۔ اللہ نے فرمایا تو گھبرا نہیں، یہ ادریس علیہ السلام کی تیرے ساتھ جو دوستی تھی نا، یہ یارانہ بھی ہم نے لگوایا تھا۔ اس لیے نمازی نماز میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے ہو نا؟ پڑھتے ہو تو بولیے اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا راستہ؟ کہا ان راستے پہ چلا جن راستوں پہ تیرے پیارے چلے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ دعا نمازی یہ کرتا ہے جن پر تیرا انعام ہوا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کہا میرے نبی، میرے پیارے، صالحین، نیکوکار، یہ جنتی لوگ ہیں، انعام یافتہ ہیں۔ نماز میں دعا ہوتی ہے ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا، بولیے انعام یافتہ لوگوں، بولیے کن کے راستوں پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ اب انعام یافتہ لوگ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ کہا ادریس علیہ السلام کا تیرے ساتھ جو ہم نے یارانہ لگایا تھا، پتہ یہ چلا اچھے کا یارانہ اچھے کے ساتھ ہوتا ہے، برے کا یارانہ برے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ادریس علیہ السلام کا تیرے ساتھ جو یارانہ تھا یہ ہم نے لگوایا ہے، اور ادریس علیہ السلام کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں جنت کی سیر کروائی جائے، یہ بات بھی ہم نے ڈالی ہے۔ اور دروغہ جنت تیری کیا مجال ہے، تو میری اجازت کے بغیر جنت کا دروازہ کھولے۔ ادریس علیہ السلام کے لیے جو دروازہ کھلوایا ہے یہ بھی ہم نے کھلوایا ہے۔ اور ادریس علیہ السلام جنت میں آ کے جو اڑی کر گئے ہیں نا،
جو ضد کر رہے ہیں جنت سے نہیں جائیں گے، یہ دل میں خیال بھی ہم نے ڈالا ہے، تو پریشان نہ ہو۔ جنت میں دو نبی زندہ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو کہا جس کو ایک مرتبہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ہم فیہا خالدون۔ امام جعفر صادق، میری دلیل یہ ہے جو ایک مرتبہ ریاض الجنت میں آ گیا، اللہ پھر اسے کبھی جنت سے باہر نکالے گا نہیں۔ کہا مکے میں کہیں جنت نظر نہیں آتی، مدینہ میں جنت کا ٹکڑا، میرے آقا فرماتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کہا جو میرا گھر ہے اور جو میرا منبر ہے جس پہ رسول اللہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، کہا میرا منبر اور میرے گھر کے درمیان جو یہ ایک ٹکڑا ہے، آج وہاں سعودی حکومت نے گرین سبز رنگ کا پھولوں والا کارپٹ قالین ڈالا ہے، باقی پوری مسجد نبوی میں سرخ رنگ کا ریڈ کلر کا وہاں قالین کارپٹ ہے، اور جو ریاض الجنت کا ٹکڑا ہے وہاں پہ ایک سبز رنگ کا قالین ہے۔ وہ قالین بتاتا ہے یہ وہ ٹکڑا ہے جس کو امام الانبیاء نے جنت کی تیاری بنا دیا ہے۔ کہا جو یہاں آ کے بیٹھے گا وہ یوں سمجھے کہ وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام پہ بیٹھا کرتے تھے۔ آج بھی وہاں پہ وہ پرانے ستون موجود ہیں، یہ ٹوٹل ستون ہیں 7۔ بولیے کتنے؟ اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں ہمیں بھی عطا فرمائے رسول کا ساتھ۔ کتنے پلر ہیں اور ہمیں کس کا ساتھ چاہیے؟ رسول اللہ کا۔ 7 پلرز ہیں جن کے اوپر یوں سمجھیں وہ ستون ہیں، اور ہر ستون کا الگ الگ سے نام ہے۔ کہا جب تم مدینہ پاک میں آؤ نا تو سب سے پہلے مواجہ شریف کے سامنے آؤ، ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کہا میرے محبوب کی دہلیز پہ آنا لیکن سانسوں پہ پہرا لگا کے آنا، یہاں اپنی آواز کو اونچا نہ فرمانا، اگر تمہاری آواز اونچی ہوئی ان تحبط اعمالکم، یہ سورۃ الحجرات ہے 27واں پارہ ہے، کہا ہم تمہاری نیکیوں کو اٹھا کے گناہوں میں بدل دیں گے۔ یہاں آؤ، ادب کے دائرے میں رہو، ہاتھ باندھ کے، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، یہ اللہ کی ڈیمانڈ نہیں کہ ہاتھ باندھو، لیکن ایک مطالبہ ہے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ یہاں آؤ، وہ 3 بڑے بڑے مواجہ شریف بنے ہوئے ہیں سوراخ سنہری جالیوں کے اندر، وہ سب سے جو سینٹر میں بڑا سوراخ ہے یہ بالکل تربت مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ یہاں آؤ، مدینہ پاک میں آنے والوں ہاتھ باندھو، زبان سے کہو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول یا حبیب سلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم ہے، عمر بن خطاب ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرو، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے جانے کے بعد جو میری دہلیز پہ آیا وہ یوں سمجھے کہ اس نے میری زندگی میں میرے سے ملاقات فرمائی ہے، سلام پیش کیا جائے۔ پھر آ جائیے ریاض الجنت میں، یہاں جو ستون ہیں، ایک ستون ہے اس کا نام ہے ستون حنانہ، یہ ایک کھجور کا تنا تھا۔ بولیے کس چیز کا؟ کھجور کا، اور کھجور میں اللہ نے شفا رکھی ہے، سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے۔ کہا کھجور کھایا کرو خالی پیٹ، اللہ تمہارے پیٹ کو گندگی سے صاف کر دے گا، اور اگر کھانے میں اجوا مل جائے تو سونے پہ سہاگا۔ امام الانبیاء کو سب کھجوروں میں سے مبروم ہے، عنبر ہے، سکری ہے، اجوا ہے، یہ مدینے پاک کی کھجوروں کے نام ہیں۔ ان تمام کھجوروں میں سے اجوا مصطفیٰ کی پسندیدہ کھجور تھی۔ فرمایا 7 کھجوریں گٹلی سمیت پیس کے اگر کوئی بندہ کھا لینا، ساری زندگی اس کو دل کا دورہ نہیں پڑے گا، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جنت کا ٹکڑا جس کو حضور نے ریاض الجنت کہا ہے، اس میں آئے، وہاں ایک ستون ہے ستون حنانہ، یہ ایک کھجور کا تنا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے ساتھ
ٹیک لگا کے سہارا لے کر صحابہ سے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ بات کن سے کرتے تھے؟ صحابہ سے۔ یوں آپ نے ٹیک لگانا، کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمانا۔ حضور نے بعض دفعہ تھکاوٹ کو محسوس فرمانا۔ ایک صحابی نے عرض کی آقا اگر آپ اجازت دیں میں آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دوں؟ فرمایا ہاں مشورہ تو اچھا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ممبر لایا گیا، امام الانبیاء نے کھجور کے تنے کو وہاں سے ہٹوایا، وہاں ممبر رکھوایا، حضور جلوہ گر ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ کھجور کا تنا رسول کی محبت میں زاروں کی طرح رونے لگا۔ تھا کھجور کا تنا اوپر سے کٹا ہوا، نیچے سے کٹا ہوا، بے جان، مٹی سے اٹا ہوا، لیکن کس کی محبت میں رو رہا ہے؟ سرکار کی محبت میں رو رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی محبت رسول میں رونے والی آنکھ عطا فرمائے۔ حضور کی محبت میں روتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار ممبر سے نیچے تشریف لائے، حضور نے اس کو اپنے بازوں میں یوں لیا، اپنے سینے سے لگایا۔ واہ حنانا تو کتنا خوش نصیب ہے، تو نے مصطفیٰ کے قدم مصطفیٰ کے جسموں کو چوما ہے، جس میں مصطفیٰ کے بوسے لیے ہیں۔ سرکار نے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا چپ کر، کیوں روتا ہے؟ نہ رو، اچھا بتا میں تجھے باغ میں بھجوا دوں، باغ میں لگوا دوں، تو سرسبز و شاداب ہو جائے، لوگ تیرا پھل کھائیں۔ عرض کی آقا نہیں، مجھے وہاں نہیں جانا، واہ عاشق تیرے مانگنے کے صدقے آقا، تیرے نوازنے کے صدقے۔ وہ کس ناز سے مانگ رہا ہے اور میرا محبوب کس ناز سے اسے نواز رہا ہے۔ کہا نہیں مجھے باغ میں نہیں جانا۔ فرمایا اچھا بتا تجھے جنت میں بھجوا دیں؟ سرکار کے اختیار پہ قربان جائیں، بتا تجھے جنت میں بھجوا دیں؟ عرض کی جی آقا مجھے جنت میں بھجوا دیا جائے۔ وہ جانتا تھا میرے آقا جنت کے مالک ہیں اور جنت میں ہی آئیں گے۔ کہا آقا مجھے جنت میں بھجوا دیا جائے۔ سرکار نے اسے اٹھایا، اپنے قدموں میں دفن فرمایا۔ آج جہاں پہ یہ ستون ہے، ستون حنانہ، اسی مقام پہ وہ میرے رسول کا جاندار عاشق دفن ہے، وہ کھجور کا تنا۔ فرمایا یہاں آؤ نماز پڑھو، اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور ستون ہے، ستون سریر، یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک ستون وفود ہے، یہاں پہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ جماعت کی صورت میں گروہ در گروہ آتے، حضور انہیں اسلام کی دعوت پیش فرماتے۔ ایک ستون علی ہے، ستون ابی لبابہ، یہ وہ ستون ہے جس کے ساتھ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو رسے کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ جنگ تبوک کے موقع پہ آپ سے کوئی خطا ہوئی تھی، قصور معاف کروانے کے لیے اپنے آپ کو باندھا، سرکار نے اپنے ہاتھوں سے کھولا، اللہ نے آپ کے گناہ کو بھی معاف فرما دیا۔ 11ویں پارے میں آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر ایک اور پلر ہے، ستون عائشہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں یہ وہ جگہ ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جگہ ہیں۔ پھر آپ تھوڑا سا سائڈ پہ آئیں، باب جبریل سے اندر داخل ہوں تو ایک چبوترا ہے، چبوترا اصحاب صفا، یہ پوری مسجد نبوی سے کوئی 2-2.5 فٹ بلندی پر ہے اور 3.5-4 مرلے کے راؤنڈ اباؤٹ یہ ایک چبوترا ہے۔ یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاقان دن رات حضور کی بارگاہ میں حضور کی زیارت کے لیے رہا کرتے تھے۔ یہ طالب علم تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح دیگر اصحاب پیغمبر رسول اللہ ان کے کھانے پینے کا انتظام فرماتے اور انہیں اللہ رسول کی باتیں سکھاتے تھے۔ پھر آپ اگر تھوڑا سا باہر نکلیں تو جہاں وہ باؤنڈری وال ہے، لوہے کا جنگلہ، اس کے ساتھ 5 مساجد ہیں، اسے کہتے ہیں مساجد خمسہ۔ یہ وہ مساجد ہیں جنگ تبوک کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر سلمان فارسی کے مشورہ پر رسول اللہ نے یہاں پہ خندق کھدوائی تھی اور آج وہاں 5 مساجد بنا دی گئی ہیں۔ ایک مسجد کا نام ہے مسجد علی، ایک کا نام ہے مسجد فاطمہ، ایک کا نام ہے مسجد عمر، ایک کا نام ہے مسجد فاروق اعظم، ایک مسجد کا نام ہے مسجد سلیمان فارسی، سے مسجد فتح بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان تمام کی زیارت کریں۔ کہا پھر آ جاؤ جنت البقیع میں، وہاں میرے مصطفیٰ کا خاندان، رسول اللہ کے صحابہ یہاں موجود ہیں۔
کہا جنت البقیع میں قیامت والے دن 70,000 لوگ ایسے نکلیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ کہا یہاں آؤ، یہاں آ کے اللہ سے مانگو، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرو۔ یہ حاضری مدینہ کا طریقہ، یہ حاضری مدینہ کی فضیلت، یہ مدینہ پاک کی عظمت میں نے چند ایک منٹوں میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے اور آپ کو بار بار حج بیت اللہ مدینہ پاک میں آنا جانا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں ادا فرمائے۔